بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے دعا کے بارے میں کہ وہ دعا جو اللہ نے صرف ایک نبی کو سکھائی تھی۔ ہم پہ جب تکلیف آتی ہے تو ہم سب لفظوں کو تلاشتے ہیں۔ ہمارا دل چاہتا ہے کہ تب ہمیں کوئی انسان ایسی دعا بتائے جسے پڑھنے سے ہماری مشکل آسان ہو جائے اور ہمارے دل کو سکون مل جائے۔ تب ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہمیں کوئی ایسی دعا آتی ہو جس کی ترتیب سے ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تب ہم بس صحیح لفظوں کی تلاش میں ہوتے ہیں جو پر اثر ہوں۔ حالانکہ دعائیں تو جیسی بھی ہوں اللہ کو بہت پسند ہوتی ہیں، خاص کر وہ دعائیں جو بندہ خود اپنے لیے اپنے منہ سے بول کر مانگتا ہے، کیونکہ ان دعاؤں میں تڑپ ہی اور طرح کی ہوتی ہے۔ لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں سب سے بہترین دعائیں ہوں اور ان میں استعمال کیے گئے الفاظ سب سے مختلف ہوں اور اللہ کو ہماری طرف بتا دینے والے ہوں۔ تو ایسی ہی دعا اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سکھائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقی ساری دعائیں اس ایک دعا کے گرد ہی گھومتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ایک دعا کبھی اپنی باقی دعاؤں کے درمیان مانگی، کبھی پہلے تو کبھی آخر میں، لیکن اس دعا کے بغیر کوئی دوسری دعا نہیں کی۔ اور پتہ ہے وہ کون سی دعا ہے؟ وہ دعا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ وہ دعا ہے جو آپ میں ہم سب پڑھتے ہیں، لیکن کبھی اس کے مطلب کو اور اس کی طاقت کو دیکھنے کی اور سمجھنے کی ہم نے کوشش ہی نہیں کی۔ ہم روزمرہ زندگی میں کتنی ہی ایسی دعائیں بولتے ہیں جو دل سے نہیں بولتے، لیکن چونکہ ہمیں ان دعاؤں کو کہنے کی شروع سے عادت ہے، اس لیے ہم بس فارمیلٹیز پوری کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں، جیسے السلام علیکم یعنی آپ پر سلامتی ہو، اور وعلیکم السلام یعنی جواباً یہ کہنا کہ آپ پر بھی سلامتی ہو۔ تو اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اب تو ہم یہ دعا بھی پوری نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں سلام، اور اس طرح ہم دعا کا پورا مطلب ہی بدل دیتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون بھی ہم صرف اس وقت کہنا مناسب سمجھتے ہیں جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ کیونکہ ہم نے کلچر کو اور دین کو مکس کر دیا ہے۔ کوئی بھی دعا کسی ایک خاص موقع کے لیے مخصوص نہیں کی گئی۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 156 میں اللہ پاک فرماتے ہیں الذین اذا اصابتھم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ جب اس آیت میں اللہ پاک نے خود بھی آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ دعا خاص ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں مصیبتوں اور تکلیفوں نے گھیرے رکھا ہوتا ہے، اور یہ دعا وہی لوگ پڑھتے ہیں جنہیں اس مصیبت اور تکلیف میں آسانی چاہیے ہوتی ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے سید المرسلین کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس مسلمان پر کوئی مصیبت آئے وہ اللہ کے حکم کے مطابق انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، یعنی یہ دعا کرے، اور ساتھ میں یہ پڑھے ترجمہ اے اللہ میری اس مصیبت پر مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس کا بہترین بدل عطا فرما۔ تو اللہ اس کو اور اس سے بہتر بدل عطا فرمائے گا جو اس نے کھویا ہوگا۔ پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب ان کا حضرت ابو سلمہ فوت ہو گئے تو میں نے سوچا کہ مسلمانوں میں حضرت ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا۔ بہرحال پھر بھی میں نے یہ دعا کہہ لی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما دیے، جو کہ حضرت ابو سلمہ سے بہتر تھے، بہت بہتر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جتنی بھی مشکل گھڑیاں دیکھیں گے، ہم جتنے بھی مشکل واقعات پڑھیں گے، آپ کو وہ سب پڑھ کر یہی اندازہ ہوگا کہ اس ایک دعا میں اللہ نے اتنی بڑی قدرتیں چھپا رکھی ہیں۔ یہ ہجرت مدینہ کی بات ہی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کے لیے مکہ سے نکلے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یہ کہہ کر آپ کہنے لگے کہ ان لوگوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکالا ہے اور یہ ضرور ہلاک ہوں گے۔ پس یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ ہے اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کی
خلاف جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہے اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر ہر طرح قادر ہے۔ انہوں نے اس وقت یہ جان لیا تھا کہ جنگ اب قریب ہے۔ اس آیت سے ہی آپ اس دعا کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس قدر پر اثر ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ابھی دعا ہی کی کہ اللہ نے اپنی ایک آیت نازل فرما کر انہیں اپنی مدد فرمائی اور اس ظلم سے آزاد ہونے کی بشارت دے دی۔ اس دعا کے بہت سے معجزے ہیں اور اس دعا سے ہی باقی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور پتہ ہے ایسا کیوں ہے؟ یہ ایسا اس وجہ سے ہے کہ اب باقی دعاؤں کی طرح ہم نے اس دعا کو بھی بغیر سوچے سمجھے نہیں مانگنا، بلکہ ہم نے پہلے اسے سمجھنا ہے۔ یہ دعا آخر اللہ کو تمام دعاؤں سے زیادہ پیاری کیوں ہے، اور اس دعا میں ایسا کیا ہے جو اللہ کو منا لیتا ہے، جو ہم اس دعا کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہماری جو دعائیں ہیں وہ قبول کر لیتا ہے اور ہمیں جو ہے وہ ہماری مدد فرما دیتا ہے۔ اول تو انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اللہ کو شکر بہت پسند ہے، اور اس دعا کے پہلے حصے میں آپ کو پتہ ہے کہ اللہ سے ہم کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ان اللہ، ہم اللہ ہی کے ہیں۔ اب محسوس کریں کہ ان الفاظ کو آپ اپنے رب سے کہہ رہے ہیں کہ ہم پر مصیبتیں آئیں یا غم، ہم پر سکون آئے یا خوشی، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں تیری دی ہوئی کسی بھی آزمائش پر شکوہ نہیں ہے کیونکہ ہم تیرے ہیں، تو تو اپنوں کو جو بھی دے وہ تیری رضا ہے، اور ہم تیری رضا میں تجھ سے بھی بڑھ کر راضی ہیں، اور جس حال میں تو رکھے ہم اس پہ راضی ہیں۔ ہم یہاں اللہ سے اقرار کرتے ہیں کہ ہمیں دنیا سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اب ہم سب کچھ چھوڑ کر تیرے در پر آئے ہیں۔ اب ہم دنیا کے نہیں بلکہ تیرے بن کر تیرے روبرو آئے ہیں، تو پاس والی صف پہ بٹھا لے یا دور والی صف پہ، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ بس تو اپنی محفل کے کسی بھی کونے میں ہمیں جگہ دے دے، بس ہمیں تیرا ہو کر رہنا ہے، ہمیں تیرا بن کر تیری محفل میں بیٹھنا ہے۔ تو اتنی پیاری دعا اللہ کے حضور اس کا بندہ پیش کرے تو وہ کیسے نہیں اپنے اس بندے سے راضی ہوگا۔ پھر آپ دوسرے حصے میں اللہ سے کہتے ہیں کہ انا الیہ راجعون، اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس حصے میں آپ اللہ سے کہتے ہیں کہ آپ بہت تھک گئے ہیں، اور تھک کر آپ اب اللہ کی طرف آ گئے ہیں۔ آپ اللہ کو اپنی موجودگی کا پتہ دیتے ہیں کہ دیکھیں یا اللہ، اب میں واپس آ گیا ہوں، اب میں آپ کی مدد کی تلاش میں ہوں، اب مجھے تیری ضرورت ہے کہ تو مجھے تھام لے، تو مجھے سنبھال لے یا اللہ۔ آپ یہاں اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ، اب میں اپنے سب سے کمزور پوائنٹ پہ آ گیا ہوں، اور اب مجھے آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ سو آپ دعا کے اس حصے میں اللہ کی مدد کی فریاد کرتے ہیں۔ ہم یہاں یہ مان جاتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ سو یہاں ہم اپنا یقین اور اپنی امیدیں لے کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور ہمیں کسی اور سے نہیں مانگنا، ہمیں اور کسی کے در پہ نہیں جانا، ہمیں بس اللہ ہی سے مانگنا ہے، اور ہمیں اللہ ہی کے در پہ کھڑے رہنا ہے۔ اور یہ کہ یا اللہ، اب ہم جو بھی اور جس طرح ہم واپس آ گئے ہیں تو ہمیں دھتکارنا نہیں، ہمیں ذلیل و رسوا مت کرنا، ہماری عزت رکھ لینا، ہماری لاج رکھ لینا، ہماری عزت کا مان رکھ لینا، کیونکہ تیرے سوا ہمیں اس سے کسی سے بھی اس چیز کی امید نہیں ہے۔ ہم جہاں مرضی چھپ جائیں، ہمیں آخر میں تیرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ایک اور مقام پہ فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو ایک ایسی چیز دی گئی جو پہلی امتوں میں سے کسی کو نہیں دی گئی۔ وہ چیز مصیبت کے وقت یہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا۔ تو جب بھی آپ پہ کوئی مصیبت آئے تو آپ نے اب سے اپنی دعا کے ساتھ یہ دعا بھی ضرور کرنی ہے جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہے، کیونکہ اس دعا کے بعد بہت سے معجزے ہوئے تھے، اور بہت جگہوں پہ اللہ نے اپنی مدد بھی نازل کی تھی۔ سو اللہ آپ کے لیے بھی ضرور اپنی مدد بھیجے گا، آپ کے لیے بھی راستے ضرور نکالے گا۔ اللہ جب ہمیں کوئی دعا سکھاتا ہے تو اس دعا کے پیچھے بہت ساری وجوہات اور مصلحتیں شامل ہوتی ہیں۔ اگر آپ آج یہ جو ہے ویڈیو
سن رہے ہیں تو یہ کوئی اتفاق نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ نے آپ کی دعاؤں میں بھی یہ دعا شامل کروانی ہو جو اللہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں شامل کروائی تھی اور جس سے ان کی دعائیں بھی فوراً قبول ہونے لگی تھی. تو آج سے ہم نے بھی اس دعا کو یاد رکھنا ہے اور کسی بھی دکھ یا تکلیف کی گھڑی میں اس دعا کی تلاوت کرتے رہنا ہے. اگر اس زمانے میں اس دعا کے معجزے ہوئے تھے تو ہمارے لیے معجزے نہ صحیح لیکن اللہ کی مدد ضرور آئے گی اور ہماری مشکلوں کو آسان کر دیا جائے گا انشاءاللہ ضرور. یقیناً آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی. اگر اچھی لگی ہے تو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک بھی اور شیئر بھی ضرور کریں. اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی مشکلات کو آسان فرمائے اور آپ سب کی پریشانیوں کو دور کرے, آپ کی تکلیفوں کو دور کرے اور آپ کے ہر غم میں اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دے, آپ کو ہر پریشانی سے نجات عطا فرمائے, آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ. پھر